السلام علیکم ڈیئر ویورز. پاکستان میں ایک دفعہ پھر سیاسی ماحول گرم ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے جو تاریخ کی سلیکشن کی گئی ہے وہ 27 اکتوبر ہے، اور 27 اکتوبر کس طریقے سے پاکستان کے لیے پہلے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے کہوں گا کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، مکسڈ انفو ٹی وی، تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ موصول ہوتی رہیں. تو ڈیئر ویورز، جیسا کہ گزشتہ دن مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی، اور ان کی پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا کہ 27 اکتوبر کو وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے اور اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کریں گے. 27 اکتوبر کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ان دنوں جو پاکستان جن کرائسس کا شکار ہے ملکی لیول پہ، تو وہ تو سب کے سامنے معیشت کس طریقے سے کمزور ہوتی جا رہی ہے. آرمی چیف نے گزشتہ دنوں جو جتنے بھی کاروباری حضرات تھے ان سے ملاقات کی، اور ان کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ کچھ عرصہ صبر کریں، حکومت کوششیں کر رہی ہے اور بہت جلد جو ہے وہ ملکی جو معیشت ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. لیکن دوسری طرف 27 اکتوبر کی اہمیت کیا ہے، اور 27 سوال یہ اٹھتا ہے کہ 27 اکتوبر کا دن ہی کیوں منتخب کیا گیا مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے. اپوزیشن جماعتوں کا بھی ابھی تک یہ مکمل طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دھرنا جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے دیا جا رہا ہے یا پوری اپوزیشن جماعتیں جتنی بھی ہیں، جن میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، جس میں پیپل پارٹی بھی شامل ہے، کیا ان کی جو رائے ہے وہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں، اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. کیونکہ یہ کہنا کہ وہ بھی اس میں شامل ہے یہ قبل از وقت ہوگا. تو ڈیئر ویورز، 27 اکتوبر کی جو اہمیت ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں وہ جو ہے وہ اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے. یہ وہی سیاہ دن تھا جب بھارت نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ کشمیر میں اتاری تھی، اور غاصبانہ قبضہ قائم کرنے کے لیے 27 اکتوبر کے دن کو وہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں اتاری، اور اس جو کشمیر کا 2/3 حصہ ہے اس پر قبضہ کر لیا. اور اسی دوران جو پاکستان کی طرف سے تھا، قبائلی لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے، انہوں نے آزادی کشمیر کے لیے جدوجہد کی، اور اس کا 4000 مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ الگ کیا، اور وہاں پہ آزاد کشمیر کی حکومت کی بنیاد رکھی گئی. ایک طرف کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ عالمی محاذ پر بھی گرم ہے، اور گزشتہ دنوں جو ہے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں تقریر کی اسی حوالے سے. کشمیر کو انہوں نے ایک عالمی یعنی دنیا کے سامنے انہوں نے نمایاں کر کے پیش کر دیا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے دو ممالک کے درمیان، دو ایٹمی ممالک کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہو سکتی ہے. نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بتایا گیا اس کو کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے اگر دنیا سامنے نہ آئی اور دو ممالک کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کی حدت پوری دنیا محسوس کرے گی. جبکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک میدان جنگ جو ہے وہ سجایا ہوا ہے، اور وہ کس حوالے سے ہے، وہ ہے انہوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا اعلان کیا کہ اسلام آباد کو ہم نے فتح کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو چلتا کرنا ہے. کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے، انہوں نے جس طریقے سے چندے اکٹھے کیے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ بات سامنے آ چکی ہے ناموس رسالت کی بنیاد پر، کہ ناموس رسالت عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر چندے اکٹھے کیے گئے. یہی اختلافات ہیں جو پیپل پارٹی کے بھی ہیں مولانا فضل الرحمان کو، کہ ایک سیاسی مسئلے کو آپ اسلامی رنگ نہ دیں، کیونکہ اگر یہی روایت پڑ گئی تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی بھی جتھا آ کر اسلام آباد پر بیٹھ جائے گا اور اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرے گا. تو اس پہ ایک اصولی اختلاف ہے پیپل پارٹی کا، اور کسی حد تک مسلم لیگ نون کا بھی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اگر ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی تو وہ یقیناً ابھی تک عمران خان کے خلاف جس طریقے سے ان کے نیب کیسز نکل رہے ہیں، اور ان کے جو قائد ہیں وہ بھی نظر بند ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو قائد کی بیٹی ہے مریم نواز، وہ بھی پولیس کی حراست میں نظر بند ہے، نیب کے کیسز ان پہ چل رہے ہیں. تو وہ اب تک بہت زیادہ احتجاج کر چکے ہوتے، لیکن دیکھنے میں نہیں ملتا، کیونکہ ان کی جو پارٹی ہے وہ اس کا یہی
طریقہ کار ہے کہ وہ جب پاور میں آتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب بھی وہ کرائسس میں جاتے ہیں تو کوئی بھی سامنے نہیں آتا ان کی مدد کے لیے. تو یہ ان کا جو ہے وہ پرانا مسئلہ ہے جو جوں کا تو ہی ہے. اب تک وہ اسٹریٹ پاور جو ہوتی ہے وہ نہیں بنا سکے، وہ لوگوں کو موبلائز اس طریقے سے نہیں کر سکے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ہے اور کبھی پیپل پارٹی ہوا کرتی تھی اور جماعت اسلامی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان مدرسوں کی وجہ سے ان کی بھی کافی زیادہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اب 27 اکتوبر جب کہ پاکستان اور کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہوں گے، بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر پر چڑھائی کی تھی اس کی وجہ سے وہ یوم سیاہ منا رہے ہوں گے، اس کو دنیا میں اس معاملے کو اجاگر کرنے میں مصروف ہوں گے، تو مولانا صاحب جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر رہے ہوں گے، اور وہاں پہ جب ان کے قافلوں کو روکا جائے گا، اور یقیناً کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ قافلوں کو روکنے کی کوشش کرے گی، تو ایسے میں مولانا صاحب جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ مظلوم بننے کی کوشش کریں گے. اور یہی سارا معاملہ جو ہے وہ یقیناً بھارتی میڈیا بھی اٹھائے گا، اور انٹرنیشنل لیول کا جو میڈیا ہے وہ بھی اس بات کو اٹھائے گا اور کہے گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے. اور مولانا فضل الرحمان یا جتنے بھی ہیں وہاں کے لوگ ہیں وہ اس حکومت کے خلاف سارے کھڑے ہو گئے ہیں، اور یعنی وہ حکومت کا جو موقف ہے کشمیر کے اوپر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو بتانا چاہ رہی ہے وہ یقیناً کمزور پڑ جائے گا. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے شاہ محمود قریشی نے آج بات کی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جو انڈین پچ ہے اس کے اوپر کھیل رہے ہیں، کیونکہ اس دن یوم سیاہ ہے، اور انہوں نے جو نعرہ لگایا کہ ہم کشمیر کی حمایت میں جو ہے وہ ریلیاں نکالتے ہوئے اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے، اور بڑی مذائقہ خیز سی بات ہے کہ کشمیر کی حمایت میں ریلیاں نکالیں گے اور پھر اسلام آباد میں آ کے اسلام آباد میں جو گورنمنٹ ہے، موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کا دڑن تختہ کریں گے. تو ڈیئر ویورز، یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بیسیکلی کوئی ناموس رسالت کا معاملہ نہیں نظر آ رہا کوئی، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان نے اقوام متحدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مقدمہ لڑا، اور جس طریقے سے انہوں نے دنیا کو باور کروانے کی کوشش کی کہ کس طرح آپ جب ایسے خاکے وغیرہ چھاپتے ہیں جس سے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور دلوں کو پہنچنے والی تکلیف جسم کو پہنچنے والی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان اور ان جیسے کئی لوگ جو ہے آج تک اس طرح کا نہ تو مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے، بلکہ وہ کشمیر کمیٹی کے بڑا عرصہ چیئرمین رہے، اور انہوں نے اس پہ بھی ان کی جو اگر دیکھیں تو کوئی ایسا کشمیر کو بھی انہوں نے دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. لیکن آج جب پاکستان کی بھرپور کوششیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سر فہرست رہنا چاہیے، دنیا کے سامنے رہنا چاہیے، اور اس کو کسی بھی صورت اس کو حل کروانے کی طرف لے کے جانا چاہیے، تو ایسے میں اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے دھرنے کا اور انہوں نے اس طرح اعلان کیا ہے کہ ہم 27 اکتوبر کو ہمارے قافلے ملک بھر سے نکلیں گے، اور ملک بھر سے جو بھی قافلے نکلیں گے وہ کشمیر کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرتے ہوئے سارے اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے، اور اسلام آباد میں ہم اٹھنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک اس حکومت کو چلتا نہیں کیا جاتا. تو یہ ہے وہ سارا پلان ہے. دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس میں کہیں انٹرنیشنل طاقتیں یا کوئی ایسے لوگ تو نہیں انوالو جو عمران خان کی اس دلیرانہ تقریر کے بعد، سپیچ کے بعد ان کو برداشت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ موجود رہیں، کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ کھل کے جو ہے وہ دونوں ایک پیج پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پاکستانی، تو پھر کہیں سے تو ایسا اشارہ ملا ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ جس کی وجہ سے وہ اس دھرنے کے لیے بضد ہیں اور وہ اپنے اس دھرنے پہ ہر حال میں آنا چاہتے ہیں. تو اب اگر ہم وکی لیکس کے حوالے لیں تو اس میں بھی یہ پہلے آ چکا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو امریکن تھیں ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اقتدار میرے حوالے کر دیں تو میں آپ سے ان لوگوں کی نسبت میں آپ لوگوں کو زیادہ آؤٹ پٹ دے سکتا ہوں، زیادہ بہتر آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں. تو کہیں وہی سینیریو سارا اکٹھا تو نہیں ہو رہا، وہی
सारे जितने भी पत्ते थे वो उनको इकट्ठा किया जा रहा हो कि कहीं इस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, पाकिस्तान को अपने ही जो है वो इंतशार में, पॉलिटिकल जो सियासी इंतशार है, लोग आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था हों। और इस सूरत में वो जो पाकिस्तान मुकदमा पेश करने जा रहा है दुनिया के सामने, वो सबके सामने कश्मीर की बात करता है, वो उसको अपनी पड़ जाए, अपने सियासी हालात जो है और उसको उछाल कर मीडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर या दुनिया के दूसरे उसको प्रोपिगेट किया जाए कि पाकिस्तान तो खुद क्राइसिस का शिकार है। तो कहीं ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश तो नहीं हो रही, और अगर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है तो ये भी सोचना होगा कि इस कोशिश में कौन है जो वो पेश है, कौन शामिल है और कौन है जो ऐसे लोगों के हाथ मजबूत कर रहे हैं जो पाकिस्तान को बेहतर होता नहीं देख सकते। हाँ, किसी हद तक क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान में माशी हवाले से मौजूद है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। यकीनन इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो उनके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता वो था कि जिस तरीके से पहले हुकूमतें चलाई जाती रहीं और कर्जे लेके वो सारे सब्सिडाइज करके चीज़ें वो दी जाती लोगों को और महंगाई को उस लेवल पे ना लेके जाया जाता और अपने 5 साल जो है वो आसानी से निकाल लिए जाते, लोग नारे लगाते, मेट्रोज बनती, बहुत सारी चीज़ें बनती और मौलाना फजलुर रहमान को उसका हिस्सा मिलता, पेपर पार्टी वालों को उनका हिस्सा मिल जाता और इस तरीके से सबको राजी रखा जाता। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि मुश्किल फैसले लिए जाएं और यकीनन मौजूदा जो गवर्नमेंट है अगर वक्त साबित करेगा कि उन्होंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि पहला तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया जिसमें लोगों को उस तरीके से खुशहाली मैसर आती, लेकिन दूसरा तरीका मुश्किल होने के बावजूद अगर इनकी डायरेक्शन सही है, अगर ये सही समत को इख्तियार किए हुए सही समत में जा रहे हैं तो वो दूसरा तरीका जो है वो मुश्किल है, लेकिन वो कौम को खड़ा करने का तरीका है जिसमें वक्त चाहिए, वक्त दरकार होगा और एक वक्त के बाद यही कौम जो है वो एक अच्छी मैशत के साथ अपने पांव पे खड़ी होगी। अब ऐसे हालात में वो लोग जो जिनकी इक़्तिदार की दुकानें बंद होती जिनको नजर आती हैं, वो यकीनन अपना रोना भी रोएंगे और लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए नहीं कर रहे। और ये भी देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जो ताकत है, जो स्ट्रीट पावर है, वो सारे वो मदरसों के बच्चे हैं जो उनके पास पढ़ते हैं। मदरसों का एक पूरा चेन है, पूरा एक जाल बिछा हुआ है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के जो बच्चे हैं वो उनके नजरियात से वाबस्ता लोग हैं, जो उनके नजरियात से तल्लक रखते हैं, मतलका लोग हैं, वो सारे जो हैं वो उनकी बात को मानते हैं और उनकी काल पर बाहर निकलते हैं। अगर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस धरने में शामिल नहीं होती, मौलाना फजलुर रहमान और वो भी नामूस रसालत का नाम और इस्लामी जो लोगों के जज्बात हैं उनको उबार के सामने आते हैं और इस्लामाबाद में आकर बैठ जाते हैं और इस्लामाबाद वालों को यरगमाल और हुकूमत को यरगमाल बना लेते हैं, मामलाते हुकूमत को ठप करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सवाल करता हूं आप सब देखने वाले व्यूवर्स को, मौलाना फजलुर रहमान और वो तहरीक लब्बैक जो थी मौलाना खादम रिजवी साहब की, उसमें और इसमें क्या फर्क है? क्या उनके साथ उसी तरीके से पेश नहीं आना चाहिए जिस तरीके से खादम रिजवी के साथ पेश आया गया? क्या उनको इस सारी चीजों की इजाजत देनी चाहिए? क्योंकि वहां पे दोनों के नजरियात का जो फर्क है वही मकतबा फिक्र का फर्क है, बस बाकी जितना भी है वही सारा अमल जो है उन्होंने किया था, वही अमल ये करने जा रहे हैं और उसी तरीके से ये हालात पैदा करेंगे। क्योंकि हर कोई जानता है, जो जी शऊर है वो जानता है कि अगर मदरसे के लोगों को सबको निकाल के लाया जाता है, वो आके यहाँ पे किस तरीके से वो मोटिवेटेड किस्म के लोग होते हैं, उनको कैसे कैसे स्पीचेस के जरिए से, अपने खताबात के जरिए से उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने जा रहे हैं, यहाँ पे ये होगा वो हो जाएगा। लेकिन वो लोग, उनको इस्तेमाल किया जाता है और उनको इस्तेमाल करने के बाद वही हमने देखा जिस तरीके से खादम रिजवी जो थे वो इस्लामाबाद में आकर बैठ के और उन्होंने किस तरीके से उन लोगों का इस्तेमाल किया और आखिर में उन लोगों के खिलाफ मुकदमे बने और उनको स्टेट ने जो है वो अपना किरदार निभाया और यकीनन उसका यही किरदार होना चाहिए कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। बाकी इत्तेजाज की जहां तक बात है, आज़ादी हक़ राय,
یا حق رائے جو ہے وہ اس کی آزادی کی جہاں فریڈم آف سپیچ کی جہاں بات ہم کرتے ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی نیت کیا ہے. یعنی اپنا جو اظہار رائے کی آزادی کے لیے آ رہے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آ رہے ہیں، یا ان کے مقاصد کیا ہیں. یہاں پہ تو بالکل واضح طور پہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے یہ بتا دیا کہ ہمارے مقاصد یہی ہیں کہ ہم حکومت کو چلتا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ ان کے مطابق مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجیں اور نئے الیکشن کروائے جائیں. اور یقیناً وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ نئے الیکشن ہونے کی صورت میں ان کو بھی جو ہے وہ اقتدار میں جو حصہ ہے وہ ملے گا، کیونکہ وہ ان کا جو گڑھ تصور کیا جاتا تھا کے پی کے، وہاں سے تو وہ بالکل پٹ چکے ہیں. وہاں پہ ان کی وہ اکثریت نہیں رہی، وہاں پہ ان کو وہ اہمیت حاصل نہیں رہی. پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل دوسرے ٹینیور میں بھی پہلے 5 سال حکومت کی، اور اس کے بعد دوسرے ٹینیور میں انہوں نے مزید سیٹیں لے کے وہ سامنے ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پہ سامنے ابھر کر آئی ہے. تو مولانا فضل الرحمان وہ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی عمران خان کو نکالا جائے، اور اس لیے انہوں نے جو سلیکشن کی جس دن کی وہ 27 اکتوبر ہے. اور ڈیئر ویور 27 اکتوبر اس لیے بھی انہوں نے سلیکشن اس کی کہ ہم جب نکالیں گے، ریلیاں نکالیں گے، دوسری طرف سے لوگ ریلیاں نکال رہے ہوں گے، کشمیر کے لیے ریلیاں نکال رہے ہوں گے، تو حکومت جو ہے وہ اس میں حکومت کے لیے یہ بڑا امتحان ہوگا کہ کس طریقے سے ان کو روکے. تو وہ اگر عام کوئی اور دن کی سلیکشن کرتے تو اس سے یہ تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ تھے وہ جو ہے وہ جب بھی نکلتے تو حکومت کو یہ پتا ہوتا کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں، تو وہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو انتظامی مشینری استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے، وہ استعمال کرتے. لیکن اس دن کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے کشمیریوں کے ساتھ حق خود یعنی ان کی تحریک کو تقویت دینے کے لیے نہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہیں، بلکہ اس دن کو، اس یوم سیاہ جو کشمیری منا رہے ہیں، اتنے عرصے سے منا رہے ہیں، اس دن کو انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. اور یقیناً یہ کشمیر کاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا، اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ اقدام پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے کس طرح زہر قاتل کے طور پہ ثابت ہوا. کیونکہ کسی اور دن کا اگر انتخاب کیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا، اور بلکہ ایسے حالات نہیں ہیں، ایسا سینیریو بنتا نظر نہیں آتا کہ موجودہ حالات میں کوئی بھی سیاسی تحریک اس طریقے سے چلائی جائے، کیونکہ ملکی سلامتی کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ کوئی اس طرح کی احتیاط برتنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، کیونکہ ہوس سے اقتدار جو ہے وہ، یا اقتدار کھو جانے کی جو ان کے اندر وہ ہے، یا بغض ہے جو موجودہ حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان کی، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوں، وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ ہوں. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کیا، اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ ان کا یہ دھرنا جو ہے وہ کیسے جو ہے مضر قسم کے اثرات جو ہے ہمارے ملکی سلامتی کے معاملات کے حوالے سے، کشمیر کاز کے حوالے سے وہ ہماری سیاست میں چھوڑ کے گیا ہے، پاکستان کے لیے چھوڑ کے گیا ہے. لیکن مدرسے کے بچے نکلیں گے، پاکستانی قوم جو ہے وہ موجودہ حالات میں، اور جس طریقے سے عمران خان نے زبردست قسم کا امریکہ کا دورہ کیا، یونائٹڈ نیشن کا جو جنرل اسمبلی تھی اس سے خطاب کیا، اس کے بعد عمران خان کی جو پذیرائی ہے، لوگوں کے دلوں میں جو قدر ہے وہ کسی حد تک مزید بڑی ہے. پاپولرٹی گراف جو ہے عمران خان کا بڑا ہے، اور ان کی جو سپیچ کی وجہ سے دوسرے ممالک میں بھی جو لوگ بستے ہیں انہوں نے بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. تو ایسے حالات میں جو تحریک چلانے کی سوچ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو سنجیدہ لوگ ہیں انہوں نے پیپل پارٹی کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ ابھی اس تحریک کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگے بڑھایا جانا چاہیے تاکہ کچھ عرصے کے لیے یہ تحریک کو مؤخر کیا جائے، اور تاکہ
موجودہ حالات میں جو عمران خان کا پاپولرٹی گراف ہے وہ اس تحریک کو مؤثر ثابت نہیں کر سکتا. یہ تحریک یقیناً ناکام ہو جائے گی. ان لوگوں نے یہ محسوس کیا، لیکن مولانا فضل الرحمان اپنے جو جتنے بھی مدرسوں کے بچے ہیں اور اپنے جو فالورز ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے بلبوتے پر یہ اپنی تحریک جو ہے وہ ہر حال میں کامیاب کروا لیں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر ان کو روکا جاتا ہے، اور یقیناً گورنمنٹ روکے گی، اور مختلف جگہوں پہ ان کے نظریات سے جو ہے وہ اتفاق کرنے والے، ان کے نظریات کو ماننے والے بہت سے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، بہت سے مدرسے موجود ہیں. افراتفری بھی ہوگی مختلف شہروں کے اندر، شاید توڑ پھوڑ کے واقعات بھی، کچھ ہلکا پھلکا احتجاج اور اس طرح کے واقعات بھی سامنے آئیں گے. لیکن جس مؤثر انداز سے حکومت نے پلاننگ کر کے مولانا خاتم رضوی کا جو دھرنا تھا اس کو انہوں نے، اور اس کے بعد کے جو جتنے بھی حالات تھے اس کو کنٹرول کیا، یقیناً یہاں پہ بھی اداروں کو یہی کرنا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی. میرا چینل مکسڈ انفو ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کا بلاگ تجزیہ اور انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ حاصل ہوتی رہے، اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. اپنے میزبان زاہد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.